قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجدہ سہو. آج کا میرا ٹاپک سجدہ سہو ہے. آج میں آپ لوگوں کو سجدہ سہو کے بارے میں بتاؤں گی. سہو کا معنی ہے بھول جانا، یعنی نماز میں کوئی بھی رکن بھول جانا سجدہ سہو کہلاتا ہے. سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اکثر لوگ نماز میں غلطی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر رکوع کرنا بھول جائیں یا تشہد پڑھنا بھول جائیں یا کوئی بھی رکن بھول جائیں تو وہ اس کو دوبارہ دہرانے لگتے ہیں. بعض اوقات بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے سجدہ سہو کا طریقہ بتایا ہے. نماز میں رکعت یا سجدہ یا کوئی بھی رکن بھول کر کم کر دینا یا زیادتی ہو جائے تو نمازی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے سجدہ سہو کرتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے آگے کے حصے یعنی دالان میں ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا. حاضرین میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، مگر آپ کے دبدبے و رعب کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے اور جلد باز لوگ مسجد سے باہر نکل گئے، جو نماز پڑھتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں. اب کچھ صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے شاید نماز میں کچھ رکعتیں کم ہو گئی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے صرف 2 ہی پڑھائی ہیں. حاضرین میں ایک صحابی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالیدین لمبے ہاتھوں والا کہہ کر مخاطب فرماتے تھے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی رکعت کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعت کم ہوئی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھول گئے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر کے فرمایا کہ ذوالیدین نے صحیح کہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت اور پڑھائیں اور پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کر 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ سہو کیا. نماز کے سجدے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبا سجدہ کیا. پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں گئے. ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور درمیانی تشہد پڑھائے بغیر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے. اس کے بعد لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ گئے کیونکہ امام کی اقتداء لازم ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب ہوئے، یعنی آخری رکعت کے تشہد میں تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی اور آپ سجدے میں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے اور پھر 2 سجدوں کے بعد سلام پھیرا. تو سجدہ سہو نماز میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی کے لیے کیا جاتا ہے، یا تو سلام سے پہلے کیا جائے گا یا سلام کے بعد. اب میں آپ لوگوں کو اس کے 3 طریقے بتاؤں گی کہ سجدہ سہو کس حالت میں سلام سے پہلے کیا جائے گا اور کس حالت میں سلام کے بعد کیا جائے گا. پہلا طریقہ سجدہ سہو کرنے کا وہ یہ کہ اگر نماز میں انسان کو شک ہو جائے، یعنی نماز کے دوران ہی اسے شک ہو جائے، یعنی اسے اس بات میں شک ہو کہ آیا اس نے نماز میں 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا مکمل 4 پڑھی ہیں،
اسے شک ہو جائے کہ میں نے کتنی پڑھی ہیں، تو اسے چاہیے کہ ان شک والی رکعتوں کو نکال دے اور جتنی کے بارے میں اسے یقین ہے وہ کاؤنٹ کرے. یعنی اگر اسے نماز کے دوران یہ لگے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں، چوتھی شاید نہیں پڑھی، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 رکعتوں کا یقین کر لے اور چوتھی رکعت کو نکال دے، یعنی کہ 3 کا یقین کرے اور پھر چوتھی رکعت کو پورا کرے. پورا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے، اور وہ اس طرح کہ جب آخری رکعت میں پہنچ جائے، چوتھی رکعت یعنی اس کے تشہد میں پہنچ جائے، تو تشہد کی ساری دعائیں مکمل پڑھے، یعنی تحیات، درود شریف، دعائیں وغیرہ مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرے بغیر ہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے. پہلا سجدہ کرے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ اٹھ کے دوبارہ سجدہ کرے، یعنی 2 سجدے کرنے اسے. 2 سجدوں کے بعد وہ سلام پھیر لے. تو یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ جب نماز میں ہی غلطی یاد آ جائے. جب نماز میں ہی غلطی یاد آ جائے تو سلام پھیرے بغیر ہی اللہ اکبر کر کے 2 سجدے کرنے. 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے. دوسرا طریقہ سجدہ سہو کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی لیکن کم پڑھی. مثال کے طور پہ آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی تھی، آپ نے 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیا. اب آپ چاہے امام ہوں یا اکیلے فرد ہوں، پیچھے سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی ہیں، یا امام کو مقتدی بتائے کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں، یا آپ کو خود بعد میں یاد آ جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں، لیکن یہ بالکل جلدی یاد آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ بہت دیر بعد آ کر ایسا کریں. تو ایسی کیفیت میں سجدہ سہو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جتنی رکعت چھوڑی ہیں اتنی رکعت کی نیت باندھنی ہے. مثال کے طور پر آپ نے 4 رکعت پڑھنی تھی، 3 پڑھی ہیں تو 1 چھوٹ گئی، تو 1 ہی کی نیت باندھیں گے اور اس رکعت کو پورا کریں گے. رکوع، سجدے، تحیات، درود شریف سب کچھ مکمل کرنے کے بعد سلام بھی پھیر لینا ہے. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں سجدہ سہو کے، اور ان 2 سجدوں کے بعد دوبارہ سلام پھیر لیں. تحیات نہیں پڑھنی درمیان میں. تو یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جب تعداد کم تھی. یاد رہے کہ پہلا طریقہ جو میں نے بتایا تھا اس میں تشہد میں سلام پھیرے بغیر ہی 2 سجدے کیے تھے، پھر سلام پھیرا تھا. لیکن اس طریقے میں پہلے سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر دوبارہ سلام پھیرا. تو یہ وہ طریقہ ہے، یعنی آپ نے نماز پوری پڑھ لی تھی، نماز سے نکل چکے تھے اور آپ نے تعداد کم کر دی تھی، تو اس وجہ سے آپ نے اس طرح سے اس تعداد کو مکمل کیا. تیسرا طریقہ، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، امام ہو یا انفرادی طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ نے 5 رکعت پڑھ لی بھولے سے، اب تو آپ کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور آپ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد یاد آئے کہ زیادہ ہو گئی، تو سجدہ سہو اس طرح کرنا ہے کہ اللہ اکبر کیا اور ڈائریکٹ 2 سجدے کیے اور سلام پھیر لیا. کوئی تشہد تحیات نہیں ہوگی. اگر تو آپ نے 5 رکعت پڑھ لی ہیں تو یہ 5ویں جو ہے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھ لی اور پھر آپ نے 2 سجدے سہو کیے غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے، تو وہ 2 سجدے 1 رکعت کاؤنٹ ہوئی، یعنی کہ آپ کی 6 رکعت ہو گئی ٹوٹل. تو یہ جو سجدہ سہو ہے یہ شیطان کو رسوا کرنے کے قائم مقام ہوتا ہے اور اسے ذلیل کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں نماز میں بھول ڈالی تھی. تو یہ سجدہ سہو جو ہے کرنا واجب ہے. اگر آپ سے کسی بھی انسان سے کوئی بھی غلطی ہو جائے نماز میں، تو یہ 3 طریقے ہیں. تینوں طریقے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں نے سمجھائے ہیں، تو انہیں فالو کیجئے، انہیں کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.